أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ صحیح بخاری تفہیم البخاری الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حدیث نمبر 33 ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، منافق کی علامتیں تین ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اس کی تفہیم دیکھتے ہیں۔ نفاق اس بری خصلت کا نام ہے جو آدمی کی سیرت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو بودا اور اس کی زندگی کو ناکارہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسا آدمی نہ اپنے لیے نفع بخش بن سکتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں منافقین کی سخت مذمت آئی ہے۔ اگر کسی قوم میں یہ عنصر بڑھ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بنیادیں کھوکھلی اور اس کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ دروغ گوئی، وعدہ شکنی اور خیانت کے یہ تین اوصاف وہ ہیں کہ انہیں کوئی بری سے بری قوم اور بدتر سے بدتر نظام اخلاق بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کجا اسلام جیسا پاکیزہ مذہب۔ اس لیے ایک مسلمان صحیح معنی میں اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ تینوں خصلتیں باقی ہیں۔ تو جی، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ تین علامتیں ہیں منافق ہونے کی۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں کہ کسی آدمی میں نفاق جیسی صورتحال پائی جاتی ہے، اس کو یقیناً منافق تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ وہ خصلتیں ہیں جو منافقین میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں جو منافق موجود تھے ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یہی بات ملتی ہے کہ یہ تینوں باتیں ان میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس صورتحال سے۔ اور بڑی پیاری بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ کوئی بھی قوم جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو وہ اس کا مستقبل تاریک ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ جو قوم ہے وہ اخلاقی پستی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 34 ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ عن عبد الله بن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار عادتیں جس کسی میں ہوں وہ تو پورا منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں: جب امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے دھوکہ دے، اور جب کسی سے لڑے گا تو گالیوں پر اتر آئے گا۔ اس حدیث میں منافق کی چار خصوصیات بیان کر دی گئی کہ اس کے اندر چار ایسی خصلتیں ہیں، اگر وہ پائی جاتے ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ نمبر ایک، وہ جب اسے وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وہ لڑتا ہے تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو وہ اس میں امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 35۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہ الحمدللہ کتنی بڑی ہم سب کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنا کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے رمضان میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شب قدر کے اس کے جو حقوق ہیں اسے ادا کر سکیں، اور اس میں ہم اسی طرح کی نماز ادا کریں جو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
الجاري